ٹویٹ کے تھرو یا وایا یوٹیوب کے تھرو، تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے آپ سوشل میڈیا پہ جو بات بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ جو ہے وہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ بیٹریل کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ ایک طرح سے ملک کے انٹرسٹ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھ رہے. اس وجہ سے کریک ڈاؤن ہونا ان لوگوں کے خلاف بڑا ضروری ہے. اور یہ بہت اچھا ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کافی سارے لوگ تو بھاگ بھی گئے پاکستان سے، بٹ کافی سارے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے. دیٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ، جو پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں بارہا. اگلا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو پاکستان نے آپریشن عزم استحکام لانچ کیا ہے، اس سے پاکستان چائنا کے انٹرسٹ کو ریجن میں خاص طور پہ بلوچستان میں سیف کر رہا ہے. دیکھیے جو چائنا ہے وہ تقریباً اس نے $60 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ، $60 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کی ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو. غالباً زیادہ تر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بلکہ یقیناً وہ بلوچستان میں کی ہے چائنا نے. اب بات یہ ہے کہ جب سے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے سال جو تھے وہ کئی چائنیز انجینئرس کو قتل کیا گیا بلوچستان میں، اس کے بعد سے جب یہ آپریشن لانچ ہوا تو اس سے چائنیز گورنمنٹ کو بھی ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ٹیررسٹ کو جو چینی جو انٹرسٹ ہیں، چینی مفادات ہیں، ان کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھ رہے. ان کے خلاف پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ریڈیکولائز کر رہا ہے، ان کو نیوٹرلائز کر رہا ہے اور ان کو مار رہا ہے تاکہ چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان میں برقرار ہیں اور پاکستان کے اوپر چائنا کا جو ایک طرح سے اسٹریٹجک الائنس ہے وہ الائنس جو ہے پاکستان میں قائم رہے. دیٹس دا مین ریزن وائی چائنا بھی اس سے آپریشن عزم استحکام سے خوش تھا. اور یہ آرمی چیف صاحب کا سب سے بڑی کامیابی تھی کہ جس آپریشن کو لانچ کرنے کے بعد جو پاکستان کا ایک طرح سے انفلوئنس دنیا میں وہ بہت بہتر ہوا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو جنرل کوریلا صاحب نے دیا ہے آرمی چیف کے حوالے سے، اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو جنرل کوریلا صاحب نے دیا پاکستان کے حوالے سے. جنرل کوریلا صاحب نے یہ کہا ہے کہ فرسٹ ٹائم پاکستانی آرمی چیف واز ہوسٹڈ انڈیویجولی بائی اے US پریزیڈنٹ اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ چیز یہ کہ جنرل کوریلا صاحب نے جو ہے وہ پریز کیا ہے عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ کو. اچھا عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ کو انہوں نے کیوں پریز کیا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جو ہے وہ جب امریکہ انخلا کر رہا تھا، امریکہ چھوڑ رہا تھا افغانستان کو، تو ایک دہشت گرد نے کابل ایئرپورٹ پہ ایک بہت بڑا بم بلاسٹ کیا تھا جس میں امریکی فوجی بھی مارے گئے تھے اور اس کے علاوہ جو افغانستان ہے اس کے لوگ بھی کافی زیادہ افغانی مارے گئے تھے. انفارچونیٹلی پاکستان نے یہ کیا، پاکستان نے جو ہے وہ ایبی گیٹ بامبر کا جو بامبر تھا جو ایک دہشت گرد تھا، پاکستان نے حال ہی میں اس کو اریسٹ کر کے امریکہ کو دیا ہے. اب پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ سے میرے خیال سے تب سے زیادہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں جب سے پاکستان نے جو ہے وہ ٹیررسٹ کو پکڑ کے امریکہ کو دینا شروع کر دیا تاکہ پاکستان اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ آنے والے وقت میں اور بہتر ہو اور پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقتور کرے، پاکستان اپنے آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ کرے اور ریجن میں جو ہے وہ اپنے انفلوئنس کو اور زیادہ قائم کرے. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے بیلنسنگ ایکٹ میں ہے. پاکستان چائنا کے ساتھ بھی معاملات کو بہتر کر رہا ہے اور پاکستان امریکہ کے ساتھ آلریڈی اپنے معاملات کو اور زیادہ انگیج کر رہا ہے. میں نے کل ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو بنائی تھی، ضرور دیکھیے گا کہ کیا امریکہ پاکستان کو F-16 طیارے دینے جا رہا ہے، کیا ٹرمپ صاحب آنے والے دنوں میں F-16 فائٹر جیٹس پاکستان کو دیں گے، وہ ضرور دیکھیے گا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ویڈیو. تو میرے خیال سے اب امریکہ اسٹریٹجک لیول پہ ہمارے معاملات کو اور زیادہ جو ہے وہ انہانس کرے گا، اور زیادہ انگیج کرے گا اور ہمارے جو ملٹری جو معاملات ہیں وہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں آپ کہ 2023 میں جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں جن کا نام ہے جنرل کوریلا، انہوں نے ٹیسٹیمنی دی کانگریس میں. انہوں نے یہ کہا کہ میری جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے جنرل عاصم منیر سے اور ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عاصم منیر صاحب کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت زبردست ہے اس ٹائم امریکی قیادت کے ساتھ، اور امریکی کی قیادت کی کوآرڈینیشن بھی بہت زبردست ہے عاصم منیر کے صاحب کے ساتھ، اور وہ ان کو جو ہے ایک طرح سے ایج دے رہی ہے. ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں انفلوئنس ہے وہ آنے والے وقت میں اور بڑھے گا، اور وہ یہ پاکستان کے لیے میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیے یو نیڈ اے لیڈرشپ جو ہمارے انٹرسٹ کا خیال پوری دنیا میں رکھے، جو پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال پوری دنیا میں رکھے، اور پاکستان جو ہے اس کو اس کے مفادات کا خیال نہ صرف پاکستان میں رکھے بلکہ باہر بھی رکھے. عرب کنٹریز میں جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملات پاکستان کے اچھے ہوں، تو پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی تگڑی لیڈرشپ آئے جو میسج کلیئر دے پوری دنیا کو کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا تو پھر پاکستان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان کھڑا ہوا ہے. اور پاکستان نے سخت میسج دیا ہے بھارت کو کہ اگر بھارت نے دوبارہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس بار پاکستان جو ہے وہ زیادہ بڑا اٹیک کر سکتا ہے اور پاکستان زیادہ بڑا اٹیک کرے گا انڈیا پہ. اب دیکھیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ایشو آ گیا ہے، وہ یہ ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی پچھلے دنوں، کہ بھارت میں اکتوبر میں بہار میں الیکشنز ہیں اور مودی صاحب کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے. دیٹس اے بیسک ریزن وائی بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے تاکہ مودی صاحب کی ریٹنگ بہتر ہو اور